السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ مرد اور عورت، حدیث پاک کا مفہوم ہے نا۔ قرآن پاک میں آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیے، ہن لباسہم، وہ عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم اس کے لباس ہو۔ تو لباس کی مثال کیوں دیے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ لباس ہمارے جسم کو چھپاتا ہے، تو ہم ایک دوسرے کے لباس ہے۔ اگر ہم شکایت کریں گے، شوہر کی برائی کریں گے، تو ہم سوچو ہمارے سے لباس اتر جائے گا۔ تو مثال دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آیتوں کے ذریعے کہ تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہو، تو ایک دوسرے کی عزت ہے۔ عورت اور مرد، شوہر اور بیوی، ایک دوسرے کی عزت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں اتار دیا تو وہ جنت کی نعمتیں دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتے تھے، اداس ہوتے تھے، اداس رہتے تھے جنت میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پھسلی سے ہی حوا علیہ السلام کو بنا دیے، تو وہ آدم علیہ السلام کی بیوی ہو گئی حوا علیہ السلام۔ تو اللہ نے مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگائے، اس کو مرد ہی کی ٹیڑھی پھسلی سے بنایا، اور جس ٹیڑھی پھسلی سے بنی ہے وہی اس کا محرم ہے۔ اب اللہ نے ہی چن لیا، ہمیں جس مرد کی پھسلی سے اللہ نے بنائی ہے وہی اس کا شوہر ہوگا، تو اب وہ ہمارا محروم ہوا، محروم بنتا ہے، اور وہ اس سے نکاح میں ہی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے وہ، اس لیے وہ اس کے نکاح میں جاتی ہے۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس سے محبت کرتی ہے یا اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اللہ نے ہی جوڑا بنا کر دے دیا ہے۔ فلاں مرد کی پھسلی سے فلاں عورت کو پیدا کیا تو وہ اس کا جوڑا ہو گیا۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے جوڑوں کے سبب ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے کہ یہ مرد ہمیں اللہ نے چنا ہے، تو اب ہم کو زندگی نکالنا ہے۔ زندگی تو نکل جائے گی میری بہنوں، لیکن اگر ہم وہی زندگی اللہ کی نعمت، دی ہوئی نعمت سمجھ کے اگر اخلاق کے ساتھ گزاریں گے تو وہی زندگی ہمارے آخرت کا کامیاب نسخہ بن جائے گی۔ اگر ہم زندگی صحیح طریقے سے گزاریں گے، اس کو حاکم مان لیں گے، اس کے حکم پر ہی چلیں گے، کیونکہ اللہ نے حاکم چنا میرے لیے، تو میں اس شوہر کا حکم مانوں گی، چاہے ماں باپ چھوٹ جائے، بھائی بہن چھوٹ جائے، رشتے ناتے چھوٹ جائے، اپنا شہر ہی کیوں نہ چھوٹ جائے، جس سے ہمارا ناتا رشتہ جڑ گیا، اللہ نے جوڑ دیا، تو اب ہم کو اسی شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اخلاق کے ساتھ۔ اخلاق جس کے اچھے ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب بہت عمدہ ہوتا ہے، تو اپنے اخلاق کو بنائیں۔ جو شوہر کہتا ہے اسی کی بات سنے، یہ نہ سمجھے کہ میں فلاں مرد کی بات سن رہی ہوں، ایسا نہیں سمجھو، ایسا سمجھو کہ اللہ نے یہ شوہر کو میرا حاکم بنایا، میرا قوام بنایا، تو میرے کو اس کے حکموں پر چلنا ہے۔ اور یہی عورت کی ایک ایمانداری نبھانے کا سبب ہے کہ ایمانداری سے چل رہی ہے اس مرد کے ساتھ میں، زبان درازی نہیں کرنا ہے، اس کا جینا حرام نہیں کرنا ہے۔ مرد جب گھر پر یہ سوچ کر آتا ہے کہ
चंद पल मैं सुकून से गुजारूं। तो जब शौहर घर में आए तो घर को सुकून से रखे, बच्चों को भी खामोश करा दे, थोड़ी देर आराम करने दे शौहर को, ताकि वो सुकून ले ले और खुश हो जाए। और बाद में तो शौहर फिर अच्छे अखलाक से पेश ही आते हैं। जब हम उनको सुकून देंगे तो शौहर भी हमारे साथ अच्छे अखलाक से पेश आते हैं। हम उनका सुकून बर्बाद कर देंगे तो वो भी चाहते हैं कि हमारा सुकून भी बर्बाद हो जाए। इसलिए हम ऐसे में दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। अल्लाह का दिया हुआ ये हाकिम है तो इसके हुक्मों पर चले और अल्लाह की इत्तिबा करने वालों में से बन जाए। यहाँ पर मेरा सबक हो गया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।